میں نے جنازہ پڑھایا اور کافی لوگ تھے. ہمارا یہ بھی دولمی ہے نا, بڑا آدمی فوت ہونے جنازہ بڑا ہوتا ہے, لوگ ثواب کے چکروں میں نہیں جاتے محترم. وہ کہانیاں ختم ہو گئی ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے, وہ کہانیاں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہیں. اب لوگ اس لیے جاتے ہیں اور جا کے چہرہ بہائیے. میں نے خود کانوں سے سنا ہے, لوگ کہیں جا کے چہرہ بہائیے, تم یہاں پر دکھاؤ چہرے, کل قیامت کے دن اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ. اب دیکھیں مرنے کے بعد نے کہا پروٹوکول دو بھائی, اس کو نہلاؤ, اس کو دھلاؤ, اس کو پاک کرو, پھر اس کو سفید کپڑے میں لپیٹو. پھر کہا اس سفید کپڑے کے اوپر بھی خوشبو لگاؤ. اس سفید کپڑے کے اوپر بھی کیا لگاؤ, خوشبو لگاؤ. پھر مرنے والے کے لیے کہا گیا بیری کے پتوں کے ساتھ, بیری کے پتوں کے ساتھ, اس کے اندر سے صفائی زیادہ ہوتی ہے, وہ پانی ابالو, اس سے مردے کو غسل دو. اور پھر کہا جب لے کے چلو نا, تو ہم دیکھتے ہیں لوگ تیز تیز لے کے چلتے ہیں, تیز تیز جی جلدی پہنچے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ارے اپنے مسلمان بھائی کو یا بہن کو, عورت ہے یا مرد ہے, فرمایا اگر چارپائی کو تم نے کاندھا دیا ہوا ہے تو آہستہ سے چلو. یہ نہیں کہ تم تیزی سے چل رہے ہو اور وہ میت کشل نہیں ہے. اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا, حالانکہ اس کے جسم میں جان نہیں ہے, لیکن اسلام پروٹوکول دیتا ہے, اسلام پروٹوکول دیتا ہے. پھر فرمایا یہی نہیں, قبرستان میں گئے, اب وہاں پر نماز جنازہ ہوئی تو وہیں سے کئی لوگ واپس آ جاتے ہیں. فرمایا مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کو قبر تک لے کے جاؤ. ارے قبر پہ جا کر فرمایا گیا تم نے مٹی ڈالنی ہے 3 مٹھی سب نے, پھر وہاں مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو, اس لیے کہ اب وہ اس جگہ پر منتقل ہو چکا ہے جہاں پر صرف تمہاری دعائیں جاتی ہیں اور کچھ نہیں جاتا ہے. یہاں پر کیا کہتے ہیں, اب مولوی صاحب اپنی دعا کرا دو. اور بھائی جنازہ خود دعا ہے, تمہیں بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ جنازے کے فوراً بعد دعا نہیں ہے, جنازہ خود دعا ہے. اللہ کے نبی نے جنازے دعا کا طریقہ ہمیں کیا بتلایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان جب اللہ سے مانگنے لگے, فرمایا تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کس طرح مانگنا ہے. یہ نہ ہو تم مانگتے رہو اور بلا ڈنگ ہی مانگتے رہو. فرمایا سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو. کیا کرو؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو. اور یا اللہ تو پاک ہے, یا اللہ تو عظیم ہے, یا اللہ تو بڑا ہے. پہلے کیا کرو؟ اللہ کی پاکی بیان کرو, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. پھر فرمایا مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو. لیکن نبی فرمایا اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے نبی جی جس دعا کے شروع میں آپ کے اوپر درود نہیں ہوگا وہ دعا عرش تک پہنچتی ہی نہیں ہے. وہ دعا عرش تک پہنچتی نہیں ہے, وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے. فرمایا اس کے بعد تم اللہ کو اپنی حاجتیں بتاؤ, اس کے بعد اللہ کو اپنی ضرورتیں بتاؤ. یہ کام کرنے کے بعد پہلے اللہ کی حمد و ثنا, پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام, پھر اس کے بعد اللہ کو اپنی حاجتیں بتاؤ. ادھر ہم اصل طریقہ نہیں بکاتے, اللہ سنتا نہیں ہے, اللہ دیتا نہیں ہے. اور بھائی ہر چیز کے آداب ہیں, ہر چیز کا طریقہ ہے. تم کوئی کام ایسا بتاؤ جو آدمی جس کا کوئی طریقہ نہ ہو. ہر کام کا طریقہ, تو بھائی دعا کا بھی طریقہ ہے. جس طرح سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح دعا مانگو تو اللہ ضرور دیتا ہے. اب یہ 3 ہیں چیزیں. اب اسی کو دیکھیں, جنازے کے اندر 4 تکبیریں ہوتی ہیں. کتنی تکبیریں ہوتی ہیں جی؟ 4 تکبیریں ہوتی ہیں. پہلے امام کہتا ہے اللہ اکبر, تو ہم کیا پڑھتے ہیں سارے؟ اللہ کی تعریف. ثنا کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے.
وَبِحَمْدِكَ، تعریفیں تو تیرے لیے ہی ہیں، تعریفیں تو تیرے لیے ہی ہیں۔ پہلے ہم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پہلی تکبیر میں، دوسری تکبیر میں ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ درود شریف۔ دوسرے امام کہتا اللہ اکبر، کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ درود شریف پڑھا جائے۔ اب یہ ہو گیا پہلی میں حمد و ثنا، دوسری میں درود شریف۔ اب کہا تیسری کے اندر اب اپنی حاجت پیش کرو اس مالک کے دربار کے آگے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تیسری تکبیر میں ہم کہتے ہیں یا اللہ زندوں کو بھی بخش دے، یہ جو سامنے پڑا ہے اسے بھی بخش دے، جو سامنے پڑا ہے اسے بھی بخش دے۔ اب چوتھی تکبیر ہوتی ہے کس کے لیے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ساتھ ہی سلام پھیر دو، کیا کر دو؟ سلام پھیر دو۔ اب دعا کر دی جنازے کے اندر، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرا دو۔ اور بھائی ابھی کیا کیا تم نے؟ جنازہ خود دعا ہے، تم نے دعا ہی تو مانگی ہے۔ اب دعا ہوگی قبرستان کے اندر، کیونکہ آقا علیہ السلام کتنے صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی میں شہید ہوئے، کتنے صحابہ دنیا سے چلے گئے۔ اگر ہم سب کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں نا محترم، تو ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد کہا فوراً لے چلو، فوراً لے چلو۔ اب یہاں ہمارے اندر انشاءاللہ اس موضوع پہ مستقل درس بھی شروع ہوگا کہ یہ میت کے کیا احکام ہیں، کس طرح سے جنازہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بس چند صورتیں رہ گئی ہیں ہماری درس قرآن کے ختم میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم 3 دن حدیث کا درس رکھیں گے، 3 دن قرآن کا درس رکھیں گے، پھر اس کے اندر بتائیں گے کہ میت کے احکام کیا ہیں، جنازہ کس طرح سے ہے، کیا صورتحال ہونی چاہیے۔ یہ تو بیچ میں ایک موضوع آ گیا، موٹی موٹی باتیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، ورنہ اصل اس کے لیے باقاعدہ موضوع کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں مسائل ہونے چاہیے۔ کئی اب جنازوں میں جانا ہوا، یقین جانے اب گندہ دینا چاہیے، کیا کہ دینا چاہیے؟ گندہ دینا چاہیے۔ چودھری بن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، چودھری بن کے، اور بھائی وہ بعض دفعہ تو اٹھانے والے چند لوگ ہوتے ہیں، وہی اٹھا کے چلتے ہیں، اور وہ اندر سے گھٹن محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھائی آ کر ہمارا کوئی سانس نکلوا دے، لیکن چودھری صاحب ساتھ چل رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی تم ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ اور کچھ ایسے موٹر سائیکل دے آ رہے ہیں جی، موٹر سائیکل دے، بھائی پیدل چلو، پیدل چلو۔ اگر نہیں چل سکتے جنازہ پڑھنا پھر اور بات ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، تو پھر پیدل چلو، کندھا دو، کیونکہ کندھے دینے کے اوپر بھی میرے نبی نے ثواب بتایا ہے۔ نیت کو کندھا دینے پر بھی میرے نبی نے کیا بتایا؟ ثواب بتایا ہے۔ لیکن یہاں جناب چل رہے ہوتے ہیں، چودھری بن کے ادھر باتیں کر رہے، ادھر باتیں کر رہے، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تم جنازے کے ساتھ جا رہے ہو، ایسے کام نہ کرو۔ تو اب نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دعا نہیں کی میرے نبی نے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھایا، فرمایا فوراً لے چلو۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ جنازہ پڑھانے سے پہلے وہ جو منہ دیکھنا ہے وہ جنازہ پڑھانے سے پہلے ہے، بھائی یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ جنازہ پڑھانے کے بعد نیچے نہ دیکھا جاتا، جنازہ پڑھانے کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوراً قبرستان تک لے جاؤ، فوراً اس کو قبر کے حوالے کر دو۔ ادھر مولوی صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں، پہلے چہرہ تو بہا دو صاحب، بھائی وہ کام پہلے کرنے والا ہوتا ہے، ہم جو بعد میں کرتے ہیں۔ یہاں جنازہ ختم ہوا، میت کو اٹھاؤ، فوراً لے جاؤ قبرستان کے اندر، وہاں پر مٹی ڈالو، پھر وہاں پہ دعا کرو جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ دین کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ مجھے یاد ہے میں نے جنازہ پڑھایا اور کافی لوگ تھے، ہمارا یہ بھی دولمی ہے نا، بڑا آدمی فوت ہونے جنازہ بڑا ہوتا ہے، لوگ ثواب کے چکروں میں نہیں جاتے محترم، وہ کہانیاں ختم ہو گئی ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ کہانیاں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہیں۔ اب لوگ اس لیے جاتے ہیں اور جا کے چہرہ بہائیے، میں نے خود کانوں سے سنا ہے، لوگ کہیں جا کے چہرہ بہائیے،
تم یہاں پر دکھاؤ چہرے، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ نبی محترم کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ بڑا آدمی بہت سارے پہنچے ہو میرے جنازے میں محترم، غریب آدمی بہت ہو گئے، بس بعد میں جا کے افسوس کرتا ہے۔ یہ دوگنی پالیسی جب ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں نا، اور میرا رب بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ فیصلے بھی ایسے ہی کرتا ہے، فیصلے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ جنازہ تھا، میں نے پڑھایا، میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں نے دعا نہیں کروانی ہے، میں پہلے بتا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میں جنازے کے بعد دعا نہیں کراؤں گا بھائی، پڑھانا تو بتاؤ۔ اب ادھر سے کچھ لوگ آتے ہیں اسلام آباد، نہیں یہ جنازہ تو ہڈی کو پڑھانا ہے، میں جنازہ میرے کو پڑھانا ہے تو دعا نہیں میں کرانے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں میں دعا نہیں کرواؤں گا۔ جو کروانے میں کیا حرج ہے؟ اور یہ جواب ہوتا ہے دعانے میں کیا، دعا ہی کروانے اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ بدعت کر کے نا لوگ دین کے اندر نئی چیز پیدا کر کے یہ معصومانہ سوال کرتے ہیں، اگر دعا کروا دے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہاں پہ نبی محترم نہیں مانگے، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی امام کہے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اب آپ نے سبحانک اللہم پڑھ کر اگر درود شریف شروع کر دیا نماز ہو جائے گی؟ سبحانک اللہم پڑھ کے کیا پڑھنا تھا؟ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی، آپ نے درود شریف پڑھ دیا، رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم پڑھنا تھا، آپ نے وہاں پہ التحیات شروع کر دی، پوچھے علماء سے نماز ہوتی ہے؟ ایک آدمی واش روم میں جا کے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے جان دینے کی؟ وہ جگہ ہے درود شریف پڑھنے کی؟ او بھائی اسی طرح جو یہاں جہاں پر میرے نبی نے جو کام کیا وہ کرے، اور جہاں میرے نبی نے کام نہیں کیا وہ ہرگز نہ کرے۔ دین کوئی ہماری خواہشوں کے مطابق نہیں ہے کہ ہم جہاں پہ چاہیں گے دین کو ایسے موڑ لیں گے، ہم جہاں پہ چاہیں گے دین کو ایسے لے آئیں گے۔ بھائی دین ہے، کوئی ہماری موٹر گاڑی نہیں ہے کہ اس کو جہاں لے گئے، ہم پابند ہیں دین کے، دین ہمارا پابند نہیں ہے۔ نبیوں کو کہا گیا، نبیوں کو کہا گیا کہ دین کی پابندی کرو، نبیوں کو کہا گیا، ہماری اولاد کی کیا اوقات ہے؟ جنازہ پڑھایا، میں نے کہا بھی پھر مجھے دعا کرا دو، مجھے کروا دے دعا، میں نے کہا بھائی دعا یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ دعا نہیں ہے، یا تو مجھے دکھاؤ نا، مجھے کو سمجھاؤ کہ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے جنازے کے فوراً بعد یہاں پہ دعا مانگی ہے، مجھے دکھا دو یار، کیا پتہ شاید ہمارے پاس علم نہ ہو، ہمیں دکھاؤ کوئی دلیل۔ یہ دلیل تو نہیں ہے وہ جو اگر مانگ لو تو کی ہوتا ہے جی، اگر مانگ لو تو کی ہوتا ہے جی، یہ دلیل نہیں ہے بھائی، یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل وہ ہے جو قرآن سے ملے، دلیل وہ ہے جو نبی کے فرمان سے ملے، دلیل وہ ہے جو صحابہ کے اجماع سے ملے، دلیل وہ ہے جو فقہائے کرام کے دلیل سے ملے، اسے دلیل کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے جنازے پڑھائے اللہ کے نبی نے دعا قبرستان میں جا کر کی ہے، ہم جان چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی دین یہ ہم تک جو پہنچا ہے نا صحابہ کی قربانیوں سے پہنچا ہے، یقین جانے اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے تو ہم پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے، کہ انہوں نے قربانیاں دی، یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔